اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک امام حسین علیہ السلام دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دی دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سلسلہ گفتگو سورہ مبارکہ رات دی 5 نمبر آیت مطابق جاری ہے۔ اگر اج میں آیت دوبارہ پڑھاں گا تو کچھ دوست تعاون کریں گے اس ترجمے میں میرا ذہن چ کچھ نہ کچھ ضرور محفوظ ہوئے گا تاکہ سلسلہ گفتگو میں آگے بتایا جائے۔ خالق کائنات فرما رہے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سے پکا وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے یاد آیا، سب نے یاد آیا۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سے میثاق کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، پکا وعدہ کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرا عیب اللہ فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن چیزوں کو اللہ جوڑتا ہے وہ ان چیزوں کو کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں، وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، بلا فصل چیزوں میں فاصلہ ڈال دیتے ہیں۔ تیسری گل خالق فرماتا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ زمین کے اندر فساد کا باعث بنتے ہیں۔ خالق فرماتا ہے اولئک لہم اللعنۃ، پہلے ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور پھر وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کو اللہ بہت بری جگہ دیتا ہے کہ یہاں تمہارا ٹھکانہ ہے اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ آج اس گفتگو کو اگے رکھن واسطے ٹورن واسطے اس آیت دے بالکل آیت مجیدہ برعکس گل کیتی گئی۔ ایک گل یہ کیتی گئی ہے کہ وہ اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، وہ ملائی ہوئی چیزوں کو الگ الگ کرتے ہیں، زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت بری جگہ ہے جو ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی۔ ہن یہ دے برعکس اس سے سورہ مبارکہ دی آیت مجیدہ ہے، اور ذرا پیچھے جائیے تو 20 نمبر آیت مجیدہ خالق فرماتے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، وہ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ کل منفی گل سی، آج وہ دی مثبت گل ہے، بالکل وہ دے برعکس اللہ فرما رہا ہے۔ اور کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ کے یوفون، جو وفا کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ موضوع پھر دوبارہ ذہن چ آ جائے گا کہ دین کیا ہے، بس ایک عہد وفا ہے۔ پہلے مرض کے دین خدا عہد وفا، یہ بچ خالق نے برعکس گل کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، کچھ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ سے وعدوں کو وفا کرتے ہیں، جو اللہ کے وعدوں کو نبھا دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے ولا ینقضون، بالکل اس آیت دے برعکس ولا ینقضون المیثاق، وہ ایسے ہیں کہ کبھی بھی کیا ہوا میثاق توڑتے نہیں ہیں۔ وہ وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو کبھی بھی توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ اللہ کی ملائی ہوئی چیزوں کو الگ الگ کر دیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہی تو ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پھر خالق فرماتے ہیں ایسے بندے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيُخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اسے حساب سے بھی خوف زدہ ہیں جو حشر کے دن ہونے والا ہے۔ وہ ایسے نہیں ہیں کہ وعدوں کو توڑ دیں، اللہ کے ملائے ہوئے میں جدائی ڈال دیں، وہ ایسے بندے نہیں ہیں۔ میں کہ اللہ انہاں واسطے کی رکھا جے، خالق کائنات فرماتے ہیں ان کے لیے ہم نے کمال کیا ہے کہ اس کے بالکل برعکس ایسے لوگوں کے لیے جنات عدن یدخلھا، ہم نے ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے جو ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ یہ مطلب ہے کل والی گل واسطے ثبوت قرآن چو مل گیا۔ کل میں ایک جملہ عرض کیتا سی، اگر جناب دے ذہن چ محفوظ ہوئے، میں آکھیا سی کہ جہنم دا
بے وفاواں نال تعلق ہے اور جنت دا وفاداراں نال تعلق ہے۔ دوویں گلاں قرآن چوں ثابت ہو گئیاں کہ جنت وچ بے وفا دی کوئی جگہ نہیں اور جہنم وچ صرف بے وفا جان گے، اتنے جنتیاں تو کوئی کم نہیں۔ پھر ہن خالق کائنات نے میں جڑی اج آیت مجیدہ پڑھ رہا بالکل اس وعدے اپنے وعدے دے مطابق اس وعدے تے ہی گفتگو کر رہے ہیں، اور سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب اس ویلے توبہ ہے۔ خالق کائنات نے سورہ توبہ دی آیت دا نمبر جڑا بھول گیا نا وہ سمجھو اپنے آپ میں بھول گیا ہے۔ سورہ توبہ دی آیت دا نمبر ہی 72 ہے۔ میرا خیال ہے بھولنے والی بالکل نہیں گل ہونی چاہیے۔ سورہ مبارکہ توبہ قدرتاً ایسا ہے، ایسا کہڑا جان کے ایسا کیتا ہے، ویسے روٹین دے مطابق ہی سورہ مبارکہ، شکریہ قبلہ، سورہ مبارکہ توبہ ادھا جناب 72 نمبر آیت مجیدہ ہے۔ ہن پھر خالق کائنات نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ہم نے وعدہ کر لیا ہے اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے۔ چونکہ وعدے تے گفتگو ہو رہی ہے، بہت شکریہ قبلہ۔ اللہ فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ کا مومنوں سے بھی وعدہ ہے، اللہ کا مومنات سے بھی وعدہ ہے۔ ہن پتہ لگ گئی مومن ادھر کیوں بہندے نے تے مومنات ادھر کیوں بہندے نے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ نے کٹھا مخاطب کیتا ہے مومنات نو بھی اور مومنین نو بھی۔ اللہ فرماتا وعدہ کر لیا ہے ہم نے مومن مردوں سے اور وعدہ کر لیا ہے مومنہ عورتوں سے۔ اللہ کا وعدہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے کیا وعدہ کیا ہے، جنات تجری من تحتی حل انہار خالدین فیہا، کہ ہم تمہیں وہ جنت دیں گے جس میں نہریں بہہ رہی ہوں۔ نہروں والی جنت کا ہم نے مومن مردوں سے بھی وعدہ کر لیا ہے اور مومن عورتوں سے بھی وعدہ کر لیا ہے۔ اور سورہ مبارکہ اور توبہ دی ہی ایک آیت مجیدہ دوسری ہے، وہ سورہ مبارکہ توبہ دی آیت نمبر 111 جی، یہ 72 نمبر ہے، 111 چاہاں گے نا، اتھے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ومن، یہ سوال کیتا ہے ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر وعدے کو وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بندے وعدہ خلافی کرتے ہیں، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ مطلب صاحب ایمان نو یقین ہونا چاہیے مومن مرد نو بھی تے مومن عورت نو بھی کہ ہم سے اللہ کا وعدہ ہے۔ نہیں یقین تے آج کر لو کہ جیڑے وچ ایمان ہے نا جی او دے نال اللہ دا وعدہ ہے کہ میں تینوں جنت دیاں گا جدے وچ نہراں ہون گیاں۔ اگے میں پڑھن لگا بھی اللہ نے اپنے وعدے دے مطابق کیویں، کئی بندے وعدہ عورتاں دا کردے نے تے جا کے ایسی جگہ تے بھاشڑ دے لوگ کہندے تساں آکھیا کی سی تے کیتا تساں کی۔ اللہ دے جڑے وعدے نے میں سارے قرآن چوں پڑھن لگا، پہلی گل تے وے کہ ایک ایمان والا مرد تو ایمان والی عورت انہوں شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں جہنم میں جاؤں۔ جیڑا مومن تے مومنہ شک کرے گا نا وہ اپنی گل تے شک نہیں کر دیا، یا انہوں اپنے ایمان تے شک ہے یا اللہ دے وعدے تے شک۔ بہت شکریہ قبلہ۔ یا مرد و زن اپنے ایمان تے شک ہے کہ میں مومن نہیں، تے جے کسے نو مومن ہونے دا یقین ہے تو اللہ دے وعدے دا یقین کرے۔ یہ مطلب ہے کہ مومن نو یقین ہونا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دا ایک فرمان پڑھ، آئے آئے میرے امام فرماتے ہیں جو ہمیں مان کے شک کرتا ہے نا میں کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں، وہ ہمیں ماننا ہی چھوڑ دے بیٹا۔ جو ہمیں مان کر شک کرتا ہے کہ کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ مومن مردوں سے بھی اللہ کا وعدہ ہے اور مومن عورتوں سے بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ شک وہ کرے جنہوں اپنے ایمان کی شک، وہ تے بچے جی انہوں دے جے اجے تک وہ دی نسل جاری ہے تے اجے بھی زندہ رہن اس صحابی دے، تے جے اس ویلے وہ دی نسل نہیں تو دی قبر تے اللہ رحمت کرے اور مینوں ملے تو دی قبر دی مٹی منہ تے ملا، وہ دی جتی لبے تے عقائب وہ دی جتی دی بناواں۔ جس صحابی نے مسجد دے وچ کھلو کے رسول اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا محبت علی ہی ایمان۔ وہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ فرمایا علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض منافقت ہے۔ جس کے دل میں علی
ہے وہ مومن ہے، جس کے دل میں بغض علی ہے وہ منافق ہے۔ یہ مطلب ہے علی کے ماننے والے شک بھی نہ کریں کہ ہم جہنم کی طرف منہ بھی کریں گے، مومن کا جہنم میں کیا کام۔ پہلی گانتے ہیں یہ طے ہو گیا جے بندہ مومن ہے، مہربانی کریں، جے بندہ مومن ہے تے بسم اللہ۔ مومن دا شکریہ، مومن دا اللہ نال وعدہ ہے کہ میں تینوں جنت، اور جنت بھی کیسی؟ خالق کائنات نے فرمایا جنت بھی ایسی ہوگی کہ من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس کے نیچے نہریں ہوں گی۔ یہ پہ اللہ پاک دا جڑا انتظام ہے، یہ نہران دا ذکر ہے، ہم نہران دا ذکر واسطے پھر قرآن پڑھنا پڑنا ہے کہ اللہ دا وعدہ کیسی ہیں نہران دا، وعدہ تے اللہ کیتا ہے نہران کیسی ہیں۔ وہ نہران مل گئی ہیں میں نے سورہ مبارکہ محمد 26واں پارہ ہے، سورہ مبارکہ محمد ہے، 4 قسم دیا نہران ملیاں نے جی۔ خالق کائنات فرماندے نے فیہا انہار، انہار جمع جی نہر دی، انہار نہر دی جمع، فیہا انہار من ماء، اللہ فرماتا ہے کچھ پانی کی نہریں، ہمارا وعدہ ہے کہ وہاں پانی کی نہریں ہیں، اور غیر آسن، اور وہ ایسا پانی ہے کہ جو بگڑا ہوا نہیں ہوگا، اس میں بگاڑ نہیں ہوگا۔ ترجمہ دیوبندیاں اتھے ہی کیتا ہے کہ جس میں بگاڑ نہیں ہوگا۔ بگڑیا تے پانی جنت وچ نہیں جا سکتا، بگڑیا بندہ جنت وچ کتنا۔ پانی ایسا ہوگا، پانی ایسا ہوگا کہ اس میں کسی قسم کا بگاڑ، سبحان اللہ، کسی قسم کا، شکریہ جی، کسی قسم کا بگاڑ نہیں ہوگا، بگڑا ہوا نہیں ہوگا۔ پانی چ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اگر پانی چ بگاڑ نہ ہوئے تو 500 فٹ بور کیوں کرایا جائے؟ پانی چ بگاڑ نہ ہوئے تو یہ جو لگے نہیں مشیناں لگیاں نے باقاعدہ صاف پانی دیاں، لوکی بڑی بڑی دوروں صاف، اے حافظ آباد نلکے لگے نے نہراں دے اوتے، وہ نلکے دا پانی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے تو آندے نے اتھے آلودگی گھٹ ہے، پانی تھلیوں صاف آتا ہے۔ یہ مطلب پانی نلکا جڑے نلکے لگے نے بڑا اچھا پانی ہو سکتا ہے انہوں دا، لیکن اوڈا اچھا نہیں ہو سکتا جڈا اتھے، بہت اچھا پانی ہوئے گا پھر بھی چھوٹا موٹا بگاڑ۔ آندے نے ٹیسٹ کرائیے، میرا خیال ہے جس نہر دے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا پانی بگڑا ہوا نہیں ہوگا، انہوں ٹیسٹ کران دی لوڑ نہیں، ٹیسٹ کران دی لوڑ نہیں، بس بغیر بگاڑ کے وہاں پانی ہوگا اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ نہریں پانی دیاں تو ہوندیاں نے، اساں ویکھیاں نے۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے، اللہ فرماندا ہے وَمِن لَبَنٍ، اور پھر دودھ کی نہریں ہوں گی۔ دودھ دی ڈرمی ویکھ کے نا تے بندے آندے نے انہاں تے ہو ہی نہیں سکتا، پانی پایا ہونا وچ۔ لم یتغیر طعمہ، اور دودھ ایسا ہوگا نہروں کا کہ اس کا مزہ نہیں بدلے گا۔ تو آنو پتہ ہے دودھ دا مزہ تبدیل ہو جاندہ ہے، دودھ دا لطف تبدیل ہو جاندہ ہے، پانی پان نال یا کچھ اور کرن نال، کچھ نہ کچھ کرن نال بچو کریم شریم کڑ لئی جائے تو او دا اصل مزہ نہیں رہندا۔ اللہ فرماتا نہیں، اتنا خالص دودھ ہوگا، خالص دودھ۔ اے داتا صاحب میلہ لگتا ہے، اتھے جڑیاں پانی والیاں ٹینکیاں ہوندیاں نا جی، یا تیل والیاں ٹینکیاں، ایڈیاں ٹینکیاں چ دودھ آوندا ہے، گجر اتھے دودھ دا چڑھاوا چڑھ دین، اور پنڈاں جو بندے جاندے نا میلہ ویکھن، وہ ٹینکی ویکھ کے پہلی واری تو آندے نے وہ اینا دودھ، بھائی آدم ہو گئی ہے۔ یہ جڑی داتا صاحب دی ٹینکی ویکھ کے مک جاندے نے، یہ نہر دودھ دی ویکھ کے انہاں دا کی بنا؟ پر کوئی جائے گا تو ویکھے گا، سار اٹھاؤ جو جڑے جان گے دودھ دی نہر، دودھ دی بالٹی بھری ہوئے تو لوگ آندے نے بلے بلے جی حد ہو گئی، اینا دودھ فلانے گھر ویکھیا۔ اللہ فرماتا ہے دودھ دیاں بھی نہراں جن کا مزہ تبدیل نہیں ہوگا۔ تیسری قسم دیاں نہراں، وہ بھی ہن اللہ دا وعدہ جی، اپنے وعدے دے مطابق کرے گا، فکر والی گل کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ، اور پھر شراب کی نہریں۔ دو نہراں تے تسی بولے ہو چنگا، تریجی نہر تے تسی مٹھے ہو گیا، وہ بندے مٹھے ہو گئے۔ اللہ ویندا پیا، سمیع بھی ہے تے بصیر بھی، آکھن دی لوڑ کوئی نہیں، پر میں آکھن لگا، میں آکھے اللہ ویکھ لے ساڈی شرافت، شرافت ویکھ لے۔ پانی دیاں نہراں تے تیری مخلوق بولی، دودھ دیاں نہراں تے تیری مخلوق بولی،
اور شراب دیاں نہراں بھی تو اتھے رکھیاں نے. اللہ فرماتا ہے لذتن للشاربین, لذت وہ محسوس کریں گے جو پیئیں گے. لذت وہ محسوس کریں گے شاربین جو پینے والے ہوں گے. میں اللہ پاک نال گل کر لگا اس مجلس پاک سیدہ دا پنڈ ہے الحمدللہ تے اللہ پاک نا میں کہ اللہ ساڑی شرافت ویکھ لے. اسی جننے بھی کمزور لوگ ہیں نا, اسی جننے بھی کمزور ہیں, ساڑی جنیاں بھی کمزوریاں نے, اس دے باوجود اے تجربہ ہے تیرے فرشتے بھی جڑے حاضر ناظر نے ساڑے نال وہ ویکھ رہے نے کہ بندے پانی دیاں نہراں تے بولے نے آہا, دودھ دیاں نہراں تے بولے نے آہا. جدوں میں شراب دیاں نہراں دی گل کیتی ہے تے بندے اینا نہیں بولے, بندے تھوڑا جا چپ ہو گئے نے. ویکھ لے سانو شراب تو اینی نفرت ہے. کمال ہے, سار اٹھاؤ یار. اور یار ورنہ بندہ کھل جاندہ ہے, بندہ کھل جاندہ ہے پہ یار شراب دیا نہ رہا. حالانکہ یہ شراب نہیں جڑی ایتھے ملتی ہے, چونکہ لفظ شراب آیا ہے تو بندے تانگ ہو گئے. اور یار لفظ شراب آیا تو بندے آ گئے شراب دیا بھی نہ رہا. یہ مطلب ہے جڑا اثر ہویا نا اتھے بندے تھے. میں فخر نہ کہہ رہا میں کہ اللہ 1500 سال گزر گئے نے سرکار دو تقریباً سرکار دو عالم نو ہدایت دے کے دنیا تو رخصت ہویا, اور امام مہدی غیب نے تے خالقہ ساڈا ایس ویلے سامنے بھی والی وارث کوئی نہیں. والی ولی وارث نبی امام سامنے بھی کوئی نہیں. تو ویکھ لے تیرا دین ساڈے کول انج پہنچیا ہے کہ بندے جویں پانی تے راضی ہوئے نے, جی میں دودھ تے راضی ہوئے نے. میں مجمع تہاڈی گل کر رہا ہوں, بندے انہیں شراب تے راضی, حالانکہ تیرے لی شراب ہو رہے لیکن پھر بھی لفظ شراب تو اسی انہیں تانگا. ہن سوچو او وہی کیسا معاشرہ ہوئے گا. آندھنے دنیا بڑی بگڑ گئی ہے, دنیا بڑی خراب ہو گئی ہے. ایک خراب دنیا بچ بھی بندے آج بھی شراب تے داد نہیں کسے دیتی. او کیسا معاشرہ ہوئے گا جتھے دادا پیندا سی تے پوترے واسطے رکھ چھڑدا سی, چاچا پیندا سی تے بھتیجے واسطے رکھ چھڑدا سی, پنیواں پیندا سی تے مامے واسطے, ساڑا پیندا سی تے پنوجے واسطے رکھ چھڑدا سی, پیو پیندا سی تے تھوڑی جی پتر اے بھی کوئی نہیں سی. یارہ جس زمانے چ نبی آئے نے اے بھی کوئی نہیں سی. پورے خاندان تے خاندان شراب پیندے سن. اوتھے کھلو کے آکھیا ہوئے نہر ہوئے گی, جی میں تسی چپ کیتے وہ چپ کر دے سن. انہوں نے چھاڑا مارنی ہے سن جنہیں بوتل ویکھی سی گیلن ویکھی سی, انہوں نے بندہ نہر دسے. ہن سوچو بڑا برا زمانہ نا, پھر بھی بندے شراب تے راضی نہیں ہوئے تے وہ ایڈا برا زمانہ سی کہ سارا ٹبر ہی پیندا سی. حد مک گئی ہے. یہ مطلب ہے سوچ کے مولوی دسن جیڑے بندے اینا جیسے نہیں اونا جیسے کیسے ہو. کمال ہے بھائی, کمال ہے. آج بھی جنہیں شراب تے خاموش ہوئے سن وہ ہن بولیں. خیر ہوئے توڑی خاموشی قبلہ ہوئی ہے نا, لیکن میں ذرا ایدی تشریح کرنا, ایدی میں تشریح کرنا جی. اللہ فرماندہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ, اور پھر شہد کی بھی نہریں, شہد کی بھی نہریں. اور کیسا شہد مصفن, ایسا صاف کیا ہوا, ایسا مصطفیٰ, ایسا چنا ہوا, صاف کیا ہوا شہد. پانی دیاں نہراں, دودھ دیاں, حد ہو گئی, نہراں شراب دیاں نہراں تے شہد دیاں نہراں. جیڑا شراب ہے انہوں کٹ کے باقی جڑیاں 3 چیزاں نے یعنی پانی, دودھ تے شہد, چونکہ ہن بھی وہ پیتا جا رہا ہے, کھادا جا رہا ہے. میں نے ایک شاگرد سی میرا, وہ پوچھنے لگا قبلہ شہد دی تے بوتل نہیں لب دی, یہ نہر شہد دی جتھے ہوئے گی وہ دے پیچھے مکھیاں کی نہیں آؤں گی. کوئی گل نہیں, غصے والی گل نہیں, ہر بندے دا اپنا ذہن ہوتا ہے, جڑی گل ذہن چاہ جا پوچھ لینا چاہیے. میں کیا بچیا ہوں تو میں نے پوچھنا ہے کہ جو دودھ دی نہر ہوئے تے مجھاں کی نہیں آؤں, پھر تو پوچھنا پہ گویا کتھے جاندہ ہوئے. میں کہا اللہ دیا بندیاں نہ اتھے مکھیاں دی لوڑ ہے نہ دودھ دی لوڑ ہے, کون فائیہ کون. جب اللہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی,
وہ کون دی مخلوق ہوے گی، دودھ دیاں نہراں، پانی دیاں نہراں، قبلہ شہد دیاں نہراں، جتھے بندے پریشان ہوئے نے۔ میں ذرا او گل مکانا، اے قرآن ہے، اللہ فرماندا ہے فکر کی بات نہیں، یہ تمہاری جیسی شراب نہیں، سقاہم ربہم شرابا طہورا، وہ بڑی طاہر شراب ہوگی، وہ بڑی پاکیزہ شراب ہوگی۔ میں کہ اللہ شراب ضرور آکھنا سی، انہوں شربت آکھنا سی۔ اللہ فرمایا جس معاشرے چ میرا نبی کھلوتا ہے نا، اتھے بندے اس دسترخوان نو ہی پسند نہیں کرتے جہد وچ شراب کوئی نہیں ہوتی۔ یہ بہ کے دواڑیوں ویندے نے پہ شراب وچ کوئی نہیں، عادت ہے انہاں نوں میں دودھ آگ چھڑدا، انہاں تے کی اثر ہونا سی؟ دودھ پہلواناں نوں پسند ہوندا ہے، پانی ہر بندے نوں پسند ہوندا ہے، شہد بھی بندے نوں پسند ہوندا ہے، کئی نہیں کھاندے، لیکن شراب دے بڑے عادی سن تو تاں میں شراب آکھی ہے تاکہ دلچسپی پیدا ہو جائے کہ علی نو اندر لے آنا کنا ضروری، کیونکہ جنت دا وعدہ تے مومنہ ناڑے نا، جنت دا وعدہ تے صاحب ایمان ناڑے۔ اللہ فرمایا پہلا میں وہ صفتہ کروں گا تے نہ دا دل کیتا گا نا کہ اسی ایمان تے آ جائیے تے مومن ہو جائیے۔ پھر جناب اللہ نے صفتہ انج کیتیاں نے، پھر شراب دسیے، بندے آکھیا کمال ہو گیا یا رسول اللہ نہراں، فرمایا نہراں کادیاں، پانی دیاں، شہد دیاں، دودھ دیاں تے شراب دیاں۔ شراب کیسی ہوگی؟ طہورا۔ میں کیا اللہ شراب دا ذکر ہی کرنا سی، شراب ایتھے بھی گیا سی، فرمایا وہ میں دسنا انہوں او ملے گی جڑا ایتھوں والی چھڑے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، ایتھوں والی چھڑو گے تے اتھوں والی ملے گی۔ اے ساری دی ساری پلید ہے، وہ ساری دی ساری پاک ہے۔ میں ایک صاحب کٹیا جی، اللہ شراب دا ذکر بھی جنت وچ کیتا ہے تے وعدہ بھی کیتا ہے کہ دیاں گا۔ پھر حیران ہاں کہ شراب ہی کیوں آکھیا، یعنی خمر دا لفظ موجود ہے، شربت بھی کہہ سکتا سی، پینے والی کوئی چیز بھی آکھ سکتا سی، اور کوئی نہ رکھ لیندا، لیکن پاک پانی آکھ لیندا، جی میں اتھے لوگی پکا پانی آندے نے، اللہ پاک پانی آکھ چھڑدا، لیکن اللہ نے شراب آکھ۔ میں ایک صاحب کٹے، اللہ شراب دے خلاف نہیں، سادے بنان دے خلاف۔ کنے بندے توجہ فرمائی، اللہ شراب دے خلاف تے لفظ خمر استعمال نہ کر۔ اگر لفظ خمر استعمال ہے قرآن ہے تے دا مطلب ہے اللہ شراب دے نہیں، سادے بنان دے خلاف ہے۔ اسی بنان دے ہی ٹھیک نہیں، اسی بنان دے ہی ٹھیک نہیں، اسا جدوں بنائی ہے نا شراب پلید ہی بنائی۔ اللہ فرمایا جو تو جاچ ہی نہیں تے پینی تے اگلی گالے بناؤ ہی نہ، میں توڑے بنان تے ہی پابندی لانا، بناؤ ہی نہ توڑے کلو بندی نہیں۔ تو ساں جدوں بنائی ہے نا ایڈی پلید بنائی ہے کہ کپڑے تے لگ جاتے نماز نہیں ہوندی۔ اللہ فرماندہ میں تو انہوں منع پہ کرنا، پینی تے کتے رہ گیا بنایا جبھی نہ، تو ساں جدوں کوئی شے بنائی ہے پلید ہی بنائی۔ کیا بات ہے، تو ساں جدوں کوئی شے بنائی ہے پلید بنائی ہے، تے میں جدوں کسے نو بنایا ہے پاک بنایا ہے۔ بندیاں جدوں کوئی شے بنائی ہے پلید، اللہ جدوں بنائی ہے پاک، حد مک گئی ہے۔ وہ جنہوں ساڑی بنائی شراب پسند نہیں، ساڑا بنایا خلیفہ پسند کیسے، ساڑا بنایا امام پسند کیسے آئے گا، ساڑا بنایا ہادی پسند کیسے۔ نہر لو جی اللہ نے وعدہ کیتا سی 4 قسم دیاں نہر آنے۔ اگے اللہ پاک نے سورہ مبارکہ الرحمن چھے جڑی گل دسی ہے وہ بھی میرا خیال پڑھ لینی چاہیے۔ سورہ الرحمن چھے خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ جڑی جنت نہرہ شہرہ ہون گیاں، اس تو علاوہ خالق کائنات نے فرمایا متقین علی فرشن بطائنہا، خالق کائنات نے فرمایا تکیے لگائے جائیں گے، بندے بٹھائے جائیں۔ اچھا پھر خالق کائنات نے فرمایا فیہما فاکہۃ ونہل والرمان فبأی آلائی ربکما تکذبان، اس میں انار ہوں گے، اس میں میوے ہوں گے، اس میں کھجور ہوگی۔
اگر تسی آکھو تو پھر ہور وعدہ اللہ نے کی کیتا؟ اللہ فرمایا میرا وعدہ رہا علی سرر موضونۃ، وہاں چارپائیاں ہوں گی، اور کمال ہے کہ چارپائیاں سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ہوں۔ جیڑی چارپائی سونے نے تاراں نال انہی ہوئے انہوں داؤن لے لین دی ہوئے گی تو اڈا کی خیال؟ میرا خیال ہے چاندی شادی دی داؤن ہوئے گی۔ اس قسم دیا چارپائیاں دا ذکر بھی قرآن چ موجود ہے کہ میں وہ دوتے کون بن گئے فرم متقین علیہا متقابلین، اس کے ان چارپائیوں پر مومن آمنے سامنے بیٹھے گا، مومن آمنے سامنے متقابلین، ایک دوسرے کے مد مقابل مومنین بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور شراب پیش کرنے والے نوجوان ایسے ہوں گے جیسے موتی چمک رہے ہیں۔ منجیاں تکیے مومن بیٹھے ہیں، اللہ فرماتا ہے سونے کے کنگن پہنائے جائیں۔ بندیاں سونے دے کنگن پائے ہونگے جی، آج جڑی سونے دیاں چوڑیاں ہون ساڑھے تے حرام نے نا، وہ تے حلال ہونگی۔ دیاں پہنا مرشد زادیاں پیاں سندیاں نے، تساں جڑا زیور استعمال کرنا اتھے کر لو، اتھے انشاء بھی انشاءاللہ چوڑیاں پائیاں ہونیاں۔ میں حیران ہوں پہ ساڑیاں چوڑیاں دا ذکر قرآن چو کتوں ہے؟ تے بندیاں سونے دے کنگن پائے ہونے تے تکیے تے کیم خواب دے کپڑیاں دا بھی ذکر قرآن چ موجود ہے۔ کیم خواب دے سچے تے ریشمی کپڑے کنگن پائے نے، تکیاں دے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَسِدْرٍ مَخْضُودٍ، وہاں بیر ہوں گے، بیریوں کے کانٹے نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے طَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور پھر اس میں کیلے پڑے ہوں گے اور تے بتے پڑے ہوں گے۔ تو میں کیا اللہ بس یہ ساریاں مٹھیاں شہمت دچھڑیاں نہیں؟ خالق کائنات نے فرمایا فکر کرنے والی گل کوئی نہیں، لحم الطیر مما یشتہون، بھنے ہوئے پرندوں کا گوشت دیا جائے گا، میرا وعدہ ہے۔ وعدہ سن رہے ہو؟ پجے پرندے، سیب، انار، بیر، کنڈیاں تو بغیر، تکیے، کیم خواب دے کپڑے، کنگن پائے بیٹھے۔ میں حیران ہو گیا، میں کیا اللہ بس؟ اللہ فرمایا نا وَحُورٌ عِینٌ کَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، چمکتے چہرے والی کنیزیں تمہاری خدمت کے لیے آ جائیں گی۔ کمال یہ ہے ایسی آئیں گی حورٌ مقصورات۔ اے قرآن ہے جی، گھبران دی گل نہیں، اللہ وعدہ پہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسی حوریں ہوں گی جو بند خیموں کے اندر ہوں گی، حورن مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہن میرا خیال ہے مجموعی ساری گل کٹھی کراں، سونے دیاں منجیاں، پیچھے تکیے، کیم خواب دے کپڑے، سونے دے کنگن، بیٹھے نے بندے۔ سیب لین نہیں جانا، سیب آ گئے، انار آ گئے، کیلا آ پہ آجے، دودھ اور نہرے وچوڑ جو بشک پیو رج کے شراب۔ اللہ فرمائے ہر شے ملے گی۔ ہن سوچو بندیاں دیاں تے رانا ڈگنیاں سن، صدقے یار ایتھے بندے پہ سوچ دینے یار کمال ہوگی۔ تو پھر کمال ہے کہ وعدہ اللہ دے، جے وعدہ سن دے پہ تو وعدہ اللہ دے۔ اللہ نے سے میں حیران سا بھی سانو چوڑیاں پوان دا مطلب کی وہ میں پتہ لگ گیا۔ میں چونکہ معاشرے نو بڑا پڑھے ہیں، لوگ آندے نے وہ ساتھ لڑنا چاہتا ہے، وہ آندہ لڑنا چاہتا تھا ساں کڑیاں چوڑیاں پائیں تو ساں غور نہیں نہ فرمایا، جے وہ ہتھی پہنا چاہتا تھا ساں کڑیاں اسی انشاءاللہ ہتھی پیری مضبوط ہاں۔ یہ دا مطلب ہے چوڑیاں وہ پندہ ہے جڑا ویلا ہوئے، سڑیاں پہنا تھی ہمیں چوڑیاں لا لیندیاں نے آٹا شاٹا گنن واسطے، انگوٹھیاں لا لیندیاں نے، لیکن جدوں اساں پائیاں نا اساں نہیں لانے، کیونکہ اتھے کام کوئی نہیں ہو۔ دو کمہ واسطے چوڑیاں لانیاں پہندیاں نے، یا کم واسطے یا لڑائی واسطے۔ چلو یارہ دو کمہ واسطے چوڑیاں، دو میں چوڑیاں پائیاں، یا بندے چوڑیاں لان دے لڑن واسطے، تو یا بیبیاں چوڑیاں لان دیاں نے آٹا شاٹا گن کام شام واسطے۔ سانو چوکے اسے کام کوئی نہیں ہونا، تسی سانو چ شامل نہیں پہ ہوندے۔ جے ایمان ویچے تو پکی گل میں کرنا، ایمان والے نو تے کام کوئی نہیں ہونا۔ اللہ ورم بستیاں تے بہو موجہ کرو کھاؤ پیو، بیبیاں بھی خدمتگار نے، بچے نوجوان تو انہوں پیش کرنے والے نے، شراب روڑا ہی کوئی نہیں، موجہ۔ میں نے ایک بندہ آندہ یارا اے چوڑیاں والی گل اللہ کیوں کی تھی؟ اور میں ویلے جو رکھنا سو
تو ویلے چوڑیاں ہی پانیاں نے نا اس کہ یار پھر جنت کیسی ہوئے گی؟ میں کیا کائنات تے ایک بادشاہ حسین ہے جڑا ویلے آنو کھوانتا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین تی بادشاہی قبول کر جائے انجائی زندگی گزارے۔ اچھا جی اللہ دے بعد کوئی شک ہے؟ نہیں، بس ہو گئی جی پھر مجلس۔ اللہ پاک نے سورہ مبارکہ ہم المعارج پڑھ رہے ہیں، سورہ رحمان پڑھی، سورہ واقعہ پڑھی، سورہ توبہ پڑھی، ہم سورہ مبارکہ المعارج 29ویں پارے چ پڑھ رہے ہیں۔ یہ دے وچ اللہ نے جڑی گل کیتی ہے اے جنہیں ہن مجمع راضی ہویا سی نا اے 29 منٹ راضی، ہن اللہ ہی ہے جے انجے بندے راضی رہن۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے، وعدہ ہے ہمارا کن لوگوں کے لیے؟ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے علی بڑے سن رہے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مومن دی نشانی تے یہ دل چ محبت علی ہوئے، اگو محبت علی دا اللہ اثر دس رہے ہیں۔ صدقہ جامعہ جی ہونے نا مجلس، اللہ محبت علی دا اثر دس رہے ہیں کہ جس کے اندر علی کی محبت آ کے ایمان داخل ہو جاتا ہے پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کی گل ہے نمازاں نوں کتے رات نوں کھڈا چ ڈکنا پیندا ہے، حفاظت کی ہے، رات نوں باہروں جندرا مارنا پیندا، نماز کتے اگا پیچھے نہ کر جائے، یا چور دا خطرہ ہے کہ جے میں ستا تے مریاں کوئی اور نماز ہی نہ لے جائے، نماز جیب وچ ہوندی ہے کہ کوئی بلیڈ نہ مار کے لے جائے، کی ہے نماز دی حفاظت۔ اگلی گل دس دیا اے جدے بوجھ وچ پیسے ہوندے نا وہ بس وچ کھلو کے سفر کرے، ایک ہاتھ اتھے رکھدا تے دوجا اتھے رکھ، جدے بوجھ وچ ککھ نہ ہوئے وہ دوویں ہاتھ تے پاشن، انہوں پتہ ہوندہ جنہیں بوجھا پھولنا بزت ہی ہونا۔ یہ دا مطلب ہے حفاظت وہ کردہ جدے کوئی شے ہوئے، جنہیں پڑھی نہیں حفاظت کی کرے گا۔ سار اٹھا کے بولے وہ اپنی نمازوں کی بینک چ پیسے ہیں کسے دے اکاؤنٹ ہے بینک چ بندے ہے نا کنہ دے جنہیں کو کک نہیں، وہ کوئی روپیہ 1000 ہو گئی تو بندہ 2000 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ پیسے ہون تے بندہ دی حفاظت کردا نا۔ لاکر کیوں بنے نے؟ لاکر سے اس واسطے بنے نے کہ تو سونا رکھو، چابی تواڈے کول ہے، جدوں جاندے ہو ایک اودے کول ہے مینیجر کول، ایک تواڈے کول ہے، وہ کٹھا لا کے وچ ہے محفوظ ہی ہے، محفوظ ہو رکھدا ہے جدے کول کچھ ہوے۔ یحافظون، وہ حفاظت کرتے ہیں کدی اپنی نماز کی، علی صلاتہم، وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ حفاظت کی ہے جی، پہلی گل تے وے کہ حفاظت وہ کردا ہے جدے کول وہ شے محفوظ رکھنے والی موجود ہو۔ گل ہونے وے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اندر علی بھی ہوئے تو بندہ بے نماز بھی ہو۔ کمال ہے یار، حفاظت کرنی ہے نا اپنی نمازوں کی۔ لو جی جدوں میں علی علیہ السلام والی گل کیتی سی ادوں مجمع اتھے سی، بہت شکریہ، ہن بھی کمال پہ سنتے ہو، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرات مصلی پہ نماز پڑھی جاتی ہے، حفاظت گلیوں میں ہوتی ہے۔ نہیں کسی کا اور نہیں فرمایا، نماز محفوظ کتھے ہوندی ہے؟ گلیاں محلیاں، کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے۔ نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے، مسلح پہ پڑھی جاتی ہے۔ محفوظ کس کی ہے؟ میں دسنا، سویرے میں مسلح تے فجر دی نماز پڑھی، 8 بجے بیٹی تیار ہو گئی، انہوں میں لے کے سکول پہنچیا، میری بیٹی بھی میٹرک او دے نال دیاں میٹرک 300 بچی ہوتے اور موجود ہے، نماز میں سرگیدی پڑھ رہی ہے، جے تے وہ ساریاں میں نو بیٹیاں ہی دس دیا نے نا تو پھر نماز محفوظ ہے۔ مولا تو انہوں جزا دے بھائی، کیا بات ہے۔
جنت ان لوگوں کے لیے ہے. دل بولا زبان کے ساتھ دل بولا لطف ہے نعرہ بھائی. بہت شکریہ میرے عزیزو. پھر مولوی دے محرم میں چہو جیاں شامتیں ہوں گی بھائی. صرف مصائب تے آسان نہیں پڑھنا ہوتا. مصائب تے میرے آقا دا ہے وہ پڑھنا ہی پڑھنا. لیکن جدو مولوی محرم پڑھنا ہے تو پھر ظاہر ہے قرآن بھی بچ آنا ہے تے آیتاں بھی بچ آنی ہیں. مہربانی قبلہ نوجوانوں تے مفہوم بھی بچہ بچ آنا ہے. وہ حق ادا کرنا ہے. حق ادا کرنا ہے. محرم چ میں الحمدللہ اینا قرآن پڑھنا اس سوچ کے کہ اس قرآن نو بڑیاں بڑیاں بندیاں پڑھیا ہے پر جی میں حسین علیہ السلام پڑھیا ہے ایویں کسی اور نہیں پڑھیا تو یہ دی مجلس سے قرآن بہت پڑھنا چاہیے. میرا اپنا خیال خالق کائنات فرماندن اولائکا فی جنات مکرمون. اے مکرمون نو قدیم سمجھ آ گئی نا, لطف آ جائے گا پوری مجلس کا. اللہ فرماندہ ہمارا وعدہ ہے کہ ان لوگوں کو جنت دیں گے جو جنت میں بھی عزت والے ہوں گے. کمال ہے. حوروں کی نظر میں بھی عزت والے ہوں گے, ملائکہ کی نظر میں بھی عزت والے ہوں گے, غلمان کی نظر میں بھی عزت والے ہوں گے. ہون سوچ یہ جنت جان والے ایڈے صاحب عزت نے تے جڑے جنت دے سردار نے. کمال ہے کمال ہے. اور کنے صاحب عزت ہوں گے. پھر اللہ نے جڑی اگلی دھمکی دیتی ہے میں معاف کرنا گل تے کافراں نال کیتی سو تے کدی آندا تسی کافر ہو تے پھر گل ہور سی. جڑا خطرہ ہے نا وچ اونوں محسوس کرنا. خالق کائنات فرماتے ہیں ایتمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم. یہ بندے لالچ کرتے ہیں کہ ہم اس نعمتوں والی جنت میں چلے جائیں. ایتمع یا بندے لالچ کرتے ہیں, کفر کر کے بھی لالچ کرتے ہیں, انکار کر کے بھی لالچ کرتے ہیں. لالچ اس نہرہ دی وجہ تو کرتے ہیں. ایتھے بندہ جدو آ کے آندا نا جنہ ایتھے ٹمپریچر ہے مری تے کمال ہو گئی ہے. ہواواں پیاں وگدیاں نے, بندے بیٹھے نے سموسے پہ کھاندے نے, چاواں پیاں چلدیاں نے, گرمی دا نام نشان نہیں. بندہ آندا میرا خیال ہے کہ بینک چوں پیسے چک کے ایک باری مری تے چلی. دل کردا نا کر پیندا ہے. سہولتاں تے مری دیاں تے سیاں ہون تے بندیاں دیاں رالاں ڈگ پیندیاں تے جنہ سہولتاں دا اللہ قرآن چ ذکر کرے. کمال ہے. سہولتاں تساں سن لئیاں نے. اللہ فرمایا یا تما کرتے ہو تو میں کیا اللہ کرنا تے ایسی تو ہاں پہلے دسیا نہیں کہ ایسی ہوئے گی میں وعدہ کرنا دے دیا گا. تما تے کرنا سی. فرمایا تم تو مومن ہو, کافر بھی تما کرنے لگے ہیں. کمال ہے یار. یہ کافر بھی تما کرتے ہیں کہ ہم نعیم والی جنت میں, نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جائیں گے. ایڈا خطرہ ہے وچ آیت مجیدہ تے دھیان نہ سننا. اللہ فرماتا کلا, کلا دی پنجابی ہے کدی بھی نہ. یار کلا عربی دا لفظ ہے, عربی دا ایدہ مطلب کدی بھی نہیں, ہرگز نہیں. اللہ فرماتا لارج کر دے ہو جنت جان کلا کدی بھی نہ. میں کہ اللہ تے ہو نہرہ جڑیاں دسیاں سج فرمایا اتھے ہی نے, حوراں فرمایا اتھے ہی نے, کھجوراں اتھے ہی نے, انار تے انگور تے سیب فرمایا اتھے تے لالچ کر دینے. کیڑے بندے کدی بھی نہ کیڑے آئے ہائے. یہی مجلس اجدی انا خلقناہم مما یعلمون. یہ جانتے ہیں جنت کا لالچ کرنے والے کہ میں نے ان کو کس شے سے پیدا کیا. کس شے سے پیدا کیا. اے قرآن ہے, اے سائٹ لکھیا ہے من نطفت امشاج. فرماتے ہیں یعنی گھین والے ایک قطرے سے, گھین والے ایک قطرے سے جو بدبودار پانی کا ایک قطرہ ہے اس سے پیدا ہونے والے جنت کی خواہش کر رہے ہیں. جے اللہ فرماتا تسی نماز نہیں پڑھ دے تو میں اندہ سی پڑھاں گے, روزہ نہیں رکھ دے تو اسے رکھاں گے, حج نہیں کر دے تو میں کہا استطاعت ہوئی تے کریں گے. اگو جیڑا او پیا عیب دس دے یہ دے چو آزاد ہی کوئی نہیں. میں بہت توجہ چاہ رہا, بہت شکریہ کہ بنا ایڈی دوروں ہاتھ بلند ہویا ہے تسی تے ایتھے بیٹھے. خدا دا نا جے جڑا پکھے دے منہ اگے بے کے آکے اوہ پچھلیاں دا کی بنے گا. میں حیران ہاں. اوتھوں داد آئیے کہ اللہ جڑا عیب دسے ہے کہ پانی کے گندے قطرے سے بننے والے جنت کی خواہش کر رہے ہیں.
میں کہ اللہ جڑی گل دسی یہ جو بندہ آزاد ہی نہیں ہو سکتا. جے کوئی عمل دس دو تے کر دے, جے کوئی اور ورد دس دو تے کر دے, یہ ہن بنے ہی دے نال اسی کی کریے. فرمایا جس کی پیدائش میں پلیتی ہو. ہن بندہ ہو کوئی نہیں جڑا آکھے میں تے بارش نال ڈگا سا. صدقے بھائی صدقے, اہل سنت بٹھا دیو, اہل حدیث بٹھا دیو, دیوبندی بٹھا دیو, عیسائی بٹھا دیو, ہندو بٹھا دیو, میں منواں گا. دسو کد نہ پیدا ہوئے, وہ بھی آکھن گے اس طرح ہی ہوئے. اینو بار بار نہیں میں توڑنا چاہتا, بس ہو گیا کام, وہ دن والی ہوئے. فرمایا ایڈے پلید پانی دے قطرے دی پیدائش بھی پئی, کوشش کر دی ہے کہ میں اتھے جا نہر دے کنارے تے باں تے سونے دی منجی تے لمحہ پاں. اللہ فرمایا وعدہ میرا ہے. تو میں کہ اللہ ایڈیاں صفتاں کر کے ہن جان ہی کٹ لئی, یا کوئی ایسی گل دس دو جیڑی اسی تبدیلی لیا سکتے. آئے ہائے اے او ساڈی خلقت دا طریقہ ہے جدے وچ اسی تبدیلی نہیں لیا سکتے. اے ساڈے نال کیتا کیا. اللہ فرمایا فکر نہ کرو, گل ہی کیتی ہے, پوری گل تے سن لو. تہاڈی خیر ہوئے. میں کہ اللہ بندے کچھ ہوش چاہے نے دوبارہ کوئی اور اگلی گل ہے. اللہ فرمایا اگلی گل ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب. اللہ فرماتا مجھے قسم ہے رب مشرقین کے رب کی, مغربین کے رب کی. اللہ فرماتا اگرچہ تم پلید قطرے سے بنے ہو اور سوچ رہے ہو کہ جنت جیسی پاک جگہ میں کیسے جائیں گے, اللہ فرماتا انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. ہم عاجز نہیں ہیں, جب چاہتے ہیں پلیدیوں کو پاکیزگی میں بدل دیتے ہیں. صدقے جانا, ہم جب چاہتے ہیں پلیدی کو پاکیزگی میں بدل دیتے ہیں. یہ مطلب طے ہو گیا کہ اگر ہم اپنی خلقت کی پلیدی کو نہیں بدل سکتے تو ایسے لوگوں کی تلاش کریں جن کی خلقت میں بھی کوئی پلیدی نہیں ہے. کنے بندے میرے قریب نے مجلس ہے تہاڈی خیر ہوئے. میں کہ اللہ اسی تے اپنی خلقت بدل نہیں سکتے. شکریہ کہ اسی اپنی خلقت بدل ہی نہیں سکتے. پھر کی کیتے ہی اللہ فرماندا وہ کم ہو گیا, تہاڈے تے رحم آ گیا, تہاڈے تے ایویں نا ترس آ گیا. اللہ نے بڑا ترس کیتا جی, بنے تے بڑی پیڑی شے نال سا پر اللہ ترس کیتا. میں کہ اللہ کی کیتے, فرمایا جنت یاد جے. میں جی یاد, منجیاں بھی یاد, تکیے بھی یاد, کھجوراں بھی یاد, ہوراں بھی یاد. جدوں اللہ نے ویکھیا نا سارا جہان رانا سٹ گیا, مسلمان بھی تے کافر بھی تما کر دینے پہ جنت دا. اے قرآن ایتھے آج دی مجلس مکتی ہے. اللہ فرماتا ان اللہ اشترا, ہم نے جنت بیچ دی ہے. صدقہ جاما, صدقہ جاما. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے خاص ایمان والوں سے سودا کر کے جنت بیچ دی ہے, جانیں لے لی ہیں جنت دے دی, جانیں لے لی ہیں. صدقہ جاما, ہم نے سودا کر کے جنت دے دی. ہم نے سودا کر کے بندہ پلاٹ لین جائے, پسند بھی آیا ہوئے, کونے تے پلاٹ ہے, کارنر دا پلاٹ ہے, سڑک لگ دی ہے, گیس کولے, مسجد کولے, سہولتاں پہ دسنا. میرا مسجد والی گل بھی کڑی چھڑی ہے, باقی سہولتاں گڑ لینے. بینک کولے, ہسپتال کولے, سکول کولے, مین مارکیٹ کولے, تے بندہ سودا کرن جائے اس پلاٹ دا, وہ پتہ جاندہ نو لگے وہ وک گیا ہے, وک گیا ہے. بندہ آندہ ہتھوں نکل گیا, ہتھوں نکل گیا. وہ نال دا بندہ آندہ کوئی روڑا نہیں, جنہیں لے آئے نا وہ دے کولے لے لے. صدقے صدقے صدقے, وہ جنہیں خریدے وہ دے کولے لے لے. میں کہ اللہ کس ریٹ تے بیچی ہے جنت. فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ, ان نے خریدی ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. قتال کیسا کرتے ہیں؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, قتل ہونے سے بھی نہیں ڈرتے, کرنے سے بھی نہیں ڈرتے. قتل کر بھی دیتے ہیں, قتل ہو بھی جاتے ہیں,
یہ مطلب ہے جنہاں نال سودا ہے انہاں نال رابطہ کرو. سودا انہاں نال ہے جڑے قاتل بھی نے. اگلی جان لفظ بولیا کرو جڑے مقتول بھی نے. دو کام کر دے قتل کر دے بھی نے ہو بھی جانتے نے. اچھا میں دو کام کیتے نے ایتھے آگے. پہلے مجھے سنی ہے تھوڑی یار سنی ہے جڑے پہلے پڑھ دیں دوست سنی ہے پھر ہوں پڑھنا پیا. یہ دو کام میں تاں کیتے نے. پہلا ایک کام کیتا ہے. پہلا میں تھے آیا تے آ کے نس نہیں گیا آ کے رکیا. یہ دا مطلب ہے سنن تے پڑھن واسطے دو ضروری سن. ایک آنا ضروری ایک رکنا ضروری. ایک قتل ہون تے کرن واسطے دو کام ضروری نے. ایک میدان چ آنا ضروری. ہون آخری بندے دا ہاتھ بلند ہے. ایک میدان جنگ چ آنا ضروری. دوسرا اتھے اچھی بولو جی رکنا ضروری. اے دا مطلب ہے کرارا نال سودا فرارا نال سودا نہ. شکریہ. آخری گل کرو آخری گل کرو. اے قرآن پھر سورہ مبارکہ توبہ دی 72 نمبر آئے تھے. میرا کافی ہو جا. اللہ فرماندہ ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ. وہ ہمیشہ میں رہنے والی جو جنت ہے نا وہ بڑے پاکیزہ لوگوں کی جگہ. یہ دا مطلب ہے جگہ پاک ہے. جگہ ایتھا مکا دینا پاک ہے. کسے بڑے مولوی نے فون کر کے پوچھا جی جنت کنے کو گھنٹے پاک رہن دی. سویرے سویرے صفائی تے لگے ہوندے نے بندے. تہاڈی خیر ہوئے نہیں ہر ویلے. کنے آکھیا ہر ویلے؟ جنہیں آکھیا میں ساری داد انہوں دینا تے دل کردہ انعام بھی انہوں دے دیا. جنہیں آکھیا لے جو بشک آگے جنہیں آکھیا کہ جنت ہر ویلے پاک. جنت ہر ویلے پاک. برابر تا سودا ہویا ہی. پرانی فرج دئیے تے نمی لئیے تے نال پیسے دینے پہیں. برابر دا سودا اتھے ہوندہ جتھے دووے ایک جیسے ہوں. اللہ نے کچھ لوگاں دیا جانا تے مال دا سودا کیتا ہے تے برابر تے جنت دیتی ہے. جتو جنت ہر ویلے پاک ہے وہ بندے لابو جڑے ہر ویلے پاک. کمال یارو کار لاب جڑے ہر ویلے پاک ہے. ایک کی تینوں ملے گا تمام مدینے والوں کے دروازے مسجد نبوی میں کھولتے تھے جو بند کرا دیے گئے اللہ باب علی ابن ابی طالب. علی کا دروازہ کھلا رہا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند کیوں علی کا کھلا کیوں؟ فرمایا اللہ نے کہا ہے تمہارے بند کرا دیے جائیں علی کا کھلا رہنے دیا جائے. کیوں؟ فرمایا ہر بندہ اور ہر مستور ہر وقت اس قابل نہیں ہوتی کہ سیدھی اور سیدھا مسجد میں آ جائے. سیدھا مسجد میں قدم وہ رکھ سکتے ہیں جن پہ پلیتی نہ آئے. دروازہ ان کا کھلا ہے جو ان کو مورجسا جو ہر وقت پاک ہے. دروازہ انہاں دا کھلے ہے جڑے ہر ویلے پاک. صدق دا لفظ بھی قرآن چ موجود ہے. صدق دا سچیاں دے اتھے کرنے تے طیب و مکانات نے. یہ دا مطلب ہے سچے شاید دا سودا بھی سچے نال ہوندا ہے تے پاک شاید دا سودا بھی پاک نال ہوندا ہے. میں خیال دا ویچ چھڑیا فرمایا ویچ دا بندہ ہوئے جڑی شاید کول نہ رکھنی ہو. ہونوں دا مالک کون ہے؟ فرمایا میں. تے ویچی پھر ملکیہ ٹرت نہیں گئی. فرمایا نہیں مالک کل بھی میں سا آج بھی میں. جنہ کے ویچی ہے فرمایا تو اڈی سہولت واسطے ویچی. آئے ہائے تساں نہراں ویکھ کے ہوراں ویکھ کے تے سیب شیب ویکھ کے تیار ہو گیا سا. وہ پھر وہ جگہ بڑی پا کے تسی تے انہیں جوگے نہیں سو. وہ پھر میں جڑی انہیں جوگے سننا انہاں نال سودا کر لے تے میں سادے تے کرم کی کیتا ہے. فرمایا تو اڈے تے کرم اے کیتا ہے کہ انہاں مول خریدی ہے تے اگوں ونڈ دے نے. صدقے بھائی مولا تانوں جزائے خیر دے وے. خریدی انہاں مول لے تے اگوں ویچ دے نہیں
ونڈتے نے تے ونڈن والی گل میں انجو نہ دے اختیار سے دیتی ہے آپ ونڈ چھڑن ہونا دی مرضی بہلول نو گیدر ونڈی جاؤ نا سودا کیتا نے مال بھی دے چھڑے نے جاننا بھی دے چھڑیاں میرے عزیزوں کائنات دا ہر بزنس مین اور سوداگر جو سودا کرتا ہے شاید خرید دا کوشش کر کے سستی ہے دیندہ مہنگی کی سنیا تُسا خرید دا سستی ہے دیندہ مہنگی ہے تھوڑا منافع ملے زیادہ ملے کدی کلا بمیں تے پہن پر آمان دا شکریہ ادا کریں جنہ خریدی بہت مہنگی ہے تے اگوں قیمت ہی کوئی نہیں مانگ دے اگوں کسی شاعر نے خوب لکھے ہو سکا ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا کس قدر شبیر نے جنت کو سستا انہیں ایڈی مہنگی خریدی ہے اکبر دی جوانی علی اصغر دی معصومیت حضرت عباس دے بازو امام حسین علیہ السلام دا سجدہ کمال ہو گئی ہے ایک قیمتہ پھر اینیاں نہیں سن حد مک گئی زہرہ دی تھی دی چادر حد ہو گئی ہے یہ مطلب ہے مہنگی خریدی نے تے اگو ونڈ دینے پہن پردے چ ونڈ دی ہے پہ پر آج تھے مردہ نکھل ہو کے ونڈ دے میرے عزیزو کیڑا میں سودا پڑھا آج 2 محرم ہے سودے ہی پہ پڑھ دینے سارے ذاکر یہ بھی سوداگر اڈے نے سستی شاید نکل جائے میں کہ اللہ واقف کا کونوں تے لوگ انہی قیمت نہیں لیندے تے تیرا واقف بھی ایڈو بڑا کوئی نہیں تیرا عارف بھی ایڈو بڑا کوئی نہیں تے حد ہو گئی ہے تو انہوں کو ایڈی مہنگی پیچی ہے اللہ فرمایا میں حکیمہ جاننا شاید سستی نکل جائے تے اتوں کو جیڑا ہوندہ ہے وہ آندہ میں اتھے ہوندہ میں جان نہیں سی دینی میں اتھے ہوندہ میں کسے نو لین نہیں سی دینی اللہ فرماندہ میں سودا ایڈا چاڑ کے کر دیتا ہے میں کربلا چا سامان دے دریچے کھول کے نبیاں دیا روحانو کھولا ویکھو تے سہیرہ نبی مان جان گے یا ویر دا کام ہے یا ہمشیر دا مولا تو انہوں جزا دے بے آج دا سودا پڑھنا یہ 2 محرم ہے آج تاریخ دے مطابق آج جو اوکھا دین ہے جدوں ایک بندے نے شبیر دے کوڑے دے چبو ہاتھ پایا تو سا ہایا کیے یا کسے دا آنسو آئے تو سی سارے غم صدا دوست بیٹھا شکریہ کرو ایک بار یہ نہ قرآن میں کھول لینا برکت واسطے تو میرے نہ رڑ کے ایک دعا کرو کہ جدوں کسے شریف دا کوئی راہ ڈکے نا وہ دیا پیڑا نال نہ ہو جدوں کسے شریف دا کوئی راہ ڈکے آباد ربو دیا تیاں نال نہ ہو اس واسطے اوکھے ہوندے نے شریف ایک چودھری صاحب دا ڈکیتی ہو گئی بندے گڈی بھی لے گئے اسلحہ بھی لے گئے میں افسوس کرنے گیا تو کہنے لگے میں بچ گیا میں کیوں اس اگر سویرے بیٹی آتی سی نال لے چلو تو میں نے پھوپھی دے گھر اتار دیا جی میں کہا نہیں بیٹا کسے لئے پھر ٹر جائیں اس آکھا میں کروڑ شکر پہ کرنا گڈی بھی ٹر گئی ہے اسلحہ بھی ٹر گیا جان بھی ٹر جاندی جی میں انہاں راہ ڈکیا سی نا میں شکر پہ کرنا میرے نال تھی نہیں سی میرا خیال ہے گل ذہن چابا سے نہیں کافی حیاء والے ذہن چگال نہ گئی بیٹی نال ہوئے پہن نال ہوئے تے پھر پہنا بھی ہو نال ہون چڑیاں کدی بار نہ آئی ہو جنہ نہ بازار ویکھیا ہوئے نہ گڑی ویکھی ہوئے کوڑنے حضرت حر نے کوڑے تے چپو چ ہاتھ پایا شبیر فرماندے نے میرا راہ نہ ڈاکوئے میرے نال میریاں پہنا نے میرے نال میریاں چھوٹیاں تیاں نے کہنے لگا میں نے یزید دا حکم ہے یزید دا نام آیا اتھو حضرت عباس نے کوڑے تو چھاڑ ماری حضرت امام حسین ہور نو چھاڑ کے 4 قدم ہور جا حضرت عباس ہر جا کے فرماندے نے عباس رک جا حضرت عباس ہوتے رک ضرور گئے نے لیکن سارے جذبے حضرت عباس دے اکھاں دے راستے بہ گئے حضرت امام حسین فرماندے نے تو میری پیو دی شجاعت دا وارث ہے تے روئی پہ تیرا رونا شبیر برداشت کیوں کرے حضرت عباس فرماندے ہیں تُسی دسو تو اٹھے والد نے میری اممہ نال نکاح کیوں کی تو سب بہادر خاندان دی عورت نال تو اٹھے پیو نے شادی کی تھی
تے مینوں اس منگ کے تیری اماں نے اللہ کو لیا تو مینوں ایک گل دا چڑھ بطول دیاں تیاں پیاں روندیاں نے میرا امام اے میری شجاعت کہڑے بڑے کم ہے فرمایا اتھے اسے ہی بندے آزمائے جا رہے ہیں جس گل وچ وہ کمال رکھ دے جس گل وچ کوئی کمال رکھدا ہے وہ دے آزمایا جا رہا ہے جڑا نرم و نازک بہت ہے انہوں سفر کرنے پہن گے کنڈے ہاتھ تو شجاع بہت ہے تیرا اے امتحان ہے اتھے کھڑا رہو حضرت عباس کھلو گئے واپس آ کے امام حسین علیہ السلام فرما دیں او تیری ماں تیرے غم میں روئے وہ میرا راہ ڈک لیا اس حضرت امام حسین نے آکھیا آقا تساں انہیا بندیاں چ میری ماں دا ذکر کیتا تیری ماں تیرے غم میں روئے کیتا جنا حضرت ہور تھلے منہ کر کے آندے نے میں تہاڈی گل دا جواب اس انداز نال نہیں دے سکدا کیونکہ تہاڈی اماں دا نام تے انہیا بندیاں چ نہیں لیا ہائے ہائے انہاں بندیاں چ تے میرا وضو کوئی نہیں تے تیری ماں دا نام کہ میں اٹھا واپس آ کے حضرت زینب دے محمل نو ہاتھ پا کے حضرت امام حسین فرماندے نے اماں دا جائی اے جن نے میرے کوڑے دے چبو جا ہاتھ پا کے میرا راہ روکیا نا خوف زیادہ نہیں ہونا اے اپنا ہے بیگانہ نہیں اے یزیدی نہیں اے حسینی اے اپنا ہے فکر نہیں کرنی فرماندے نے اماں دا جایا ذرا تشریح تے کرو اے جملہ میرے مولا نے فرمایا اماں دی جائی جس بندے تے ذہن چ میری ماں دا حیا ہوئے نا او دے تے دوزخ دی آگ حرام ہو جائے اس میری ماں دا بہت حیا کیتا ہے آباد رہو آج نہیں آیا تو کل آ جائے گا کل نہ آیا تو پرسوں آ جائے گا بس وہ وقت آ گیا جدو 10 محرم دی صبح سی آج یہی گل بنتی سی جڑی میں آج 2 محرم نو پہ پڑھنا 10 محرم دی صبح نو اپنے رومال نال اپنے ہاتھ بننے تے مجرمہ والی شکل بنا کے حضرت ہر ٹر پہ اوتھوں وے کے شبیر نے فرمایا عباس جی آقا اکبر جی بابا فرمایا مہمان دا استقبال ہائے کی دی نکلی اور تیری کریمی تو صدقے ہم شکل پیغمبر ایک پاسے ہم شکل علی دوجے پاسے حضرت ہور اوتھے سن جتھے قبلہ تسی بیٹھے ایتھے حضرت امام حسین ٹر پہ جدو امام او دے وال ٹرے نا دھوڑ کے قدمہ تے ڈک کے آکھا لگا تسی میرے نہ آؤ میں مجرم ہاں فرمایا تیرے تو وڈا جب مجرم کوئی نہیں تو میرے تو وڈا کریم بھی کوئی کیویں آیا کہنے لگا معافی منوں بھی ہو سکتی فرمایا اٹھ کے کھڑا ہو بگنا جو ہنچک کے کھڑا کیتا سینے نہ لا کے فرماتے نے لیٹ کر کے معافی پہ مانگنے کہنے لگا کنی کو قبلہ میں لیٹ ہویا امام فرماتے نے میں تے تنوں ادھر نہیں معاف کر چھڑیا سی جدن تو آکھیا میرا وضو کوئی نہیں تو میں تیری ماں دا اس میں گرامی بغیر وضو تو لے نہیں سکتا معافی تے تنوں ادھر نہیں ہو گئی سی ہن تو لیٹ آیا معافی تے تنوں ہو گئی قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آندہ ہے جدوں حضرت عباس نو تسا روکیا نا ادو میں دلیر ہو گیا اگر عباس نہ رک دے تو میری کتھے ضرورت پینی تھی حضرت عباس ایتھے کھلوتے سن امام حسین ہور دے منڈے تے ہاتھ رکھ کے فرماتے نے ہور اے عباس کو ڈرنا عباس کو ڈرنا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میں نے تیری عزت دی قسم ہے میں انہوں دے بچوں آیا آج جنہیں کھلوتے نہ تیرے عباس کو ڈر آج جنہیں کمانہ لے کے تیر لے کے نیزے لے کے آباد آج جنہیں دریات قبضہ کیتا ہے نہ سارے تیرے عباس کو ڈر دینے اور کہا ابن زیاد کدی 500 بندہ کرتا ہے کدی 300 بندہ کرتا ہے کدی 700 بندہ کرتا ہے جدو اتھوں پیغام جانتا ہے کہ اور بندے کر لو اور بندے کر لو اور ابن زیاد پوچھتا ہے ہوئے حسین ابن علی نال کنے بندے نے کدی پھر کمک مگواندے ہو پھر تھوڑ جاندی ہے پھر بندے مگواندے ہو ہر کمانڈر نے ایک ہی پیغام بھیجا ہے بندے زیادہ شبیر نال نہیں عباس نال ہے میرا خیال ہے حضرت عباس بڑو شامی تے کو بھی نہ ڈر دے سان اس واسطے بی بی زینب نے حضرت عباس دے قتل دے آکھیا سی واہ حجابہ حالو لوگوں میرا پردہ لٹیا گیا میرے کو آباد رہو 2 منٹ باقی نے آج دا یہ ہدیہ قبول کر رہا جدو معافی ہو گئی تے سامنے کھڑا ہو گیا 3 قدم پیچھے تے کہنے لگا ہون میں ایک گل کرنا چاہنا پہلے تے ضرورت نہیں سی ہون تیری کریمی دی وجہ تو تھوڑا جا طاقت آئی تے گل کر لما مولا پھر پیار دے کے فرماتے نے ہور تو یزیدی نہیں تو حسینی گل کر تو میرا اپنا ہے کہنے لگا جتن تو سا عباس نو روک لیا تے میں کوڑے نو ڈک لیا
پچھلے محمل چو ایک بی بی روئی سی، وہ کون سی؟ مولا فرماندہ نے کیوں پوچھو؟ کہنے لگا وہ دے وین میں نے ساؤں نہیں دے، جدوں میں ڈک لیا نا تیرا رہ ادو میرے کنوں تے ایک آواز آئی، ہائے وے میرا پردیسی ویر، ہائے وے میرا غریب ویر۔ میرے مولا فرمایا وہ میری اماں دی جائی ہے، علی دی بڑی بیٹی ہے، تڑپ کے 2 قدم پیچھے ہو گیا تو کہنے لگا بی بی پاک نال آئے۔ میرے مولا فرماندے نے وہ روئی سی، کہنے لگا ایک باری جاؤ اندر تے جا کے بی بی نو آکھو جی میں منہ چو آکھیا نا معاف کیتا، ایک باری زہرہ دی تھی اپنے لب ہائے مبارک چو کہہ دے نا جا میں ہر تینو معاف کیتا تو میں اطمینان دی شہادت دیاں گا، اطمینان دی موت مروں گا۔ امام اندر جا کے فرماندے نے اماں دی جائی، میں آکھیا سی نا یزیدی نہیں حسینی ہے، آ گیا اور ساڑھے والا آ گیا، شامل ہو گیا، معافی منگتا سی میں معافی دے دیتی ہے، اماں دا جایا چنگا کیتا جے۔ آخر کریمہ ماں دا بیٹا ہے، کریم پیو دا پتر ہے۔ امام فرماتے ہیں ان تو آڑے کڑو معافی منگتا آندھا ایک بار یہ بی بی بھی معافی دے وے جڑی روئی سی، برجستہ لفظ لکھیا، برجستہ تو ہاں دل سنبھالنا ہے، برجستہ بی بی نے فرمایا جاوے میرا کربلا دا نواب بھی، جاوے میرا مدینہ دا سلطان بھی، جاوے میرا مہر نبوت دا سوار بھی، وہ معافی پہ منگتا ہے، انہوں آگتے انہوں محمد دی سلام آندھی آباد روا بھائی۔ امام باہر نکل لگے، بی بی نے انہوں محمد نو بلایا تے فرما دیا نے نال جاؤ، ماموں دے نال جاؤ، باہر ایک بندہ معافی پہ منگتا ہے، جدو میرا سلام دے گا نا تو اٹھا ماموں اس بندے نو تے تسی کول کھلو کے تسی بھی آگا جب ماموں ساڑھا بھی سلام عزادارو جائے بڑے شبیر آگے آکھے نا میری پہن تینو سلام دین دیئے تے نالو آؤنا محمد نے آگے ماموں سلام کہنے لگا ہے بچے کون نے؟ فرمایا میری پہن دے پتر نے تے میری پہن تینو اپنا ویر کہہ کے مخاطب کر رہی ہے، ایتاں تینو ماموں کہہ رہے ہیں۔ جمیں شبیر نے سلام دیتا آؤنا محمد نے ماں دا پرا کیا آنج قبلہ ہور پلٹے انگڑائی لئی کبا دے باندھ ٹوٹ گئے تے فوج یزید الوے کے ہور دی آواز آئیو بے غیر تو ایڈیاں غریب کر چھڑیاں جے رسول دیا ساڑھے جیسے گناہگارہ نو سلام دے رہی ہیں، اے محمد نو کیڑا منہ بکھاؤ کے